بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رمضان اور قرآن. ارشاد باری تعالی ہے: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آخر آیت سورۃ بقرہ نمبر 185. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ قرآن ہدی للناس یعنی لوگوں کو ہدایت دینے والا، وبینات من الہدی یعنی اس میں روشن دلیلیں ہدایت دینے والی ہیں، والفرقان یعنی اور حق اور باطل میں تفریق اور فیصلہ کرنے والی ہیں. جیسے کہ رمضان کا قرآن سے بہت ہی عظیم اور گہرا تعلق ہے، اسی طرح قرآن کا مومنوں کے دلوں سے بھی گہرا تعلق ہے. ارشاد باری تعالی ہے: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. سورۃ الرعد نمبر 28. اور اس آیت میں 4 چیزیں دیکھیں. اہل ایمان ہیں، دن میں دل ہیں، پھر دل میں سکون اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. یعنی اہل ایمان کے دلوں میں اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اور سب سے عظیم ذکر جو ہے وہ ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں. اور قرآن مجید پر غور فکر کرنے کا اور دل پر اثر ہونے کا بہت ہی گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 تا 195، 192 to 195. اور اس میں دیکھیں قرآن مجید کو نازل کرنا ہے رب العالمین کی طرف سے. روح الامین جبریل امین علیہ السلام نے نازل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کہاں ہوا ہے؟ دل پر نازل ہوا ہے. کس زبان میں؟ بلسان عربی مبین. عربی زبان جو مبین بالکل واضح اور فصاحت بلاغت میں بلند درجہ رکھتا ہے. اور دل جسم کا وہ حصہ ہے، اگر سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. متفق علیہ. متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی حدیث میں. دل جسم کا وہ حصہ ہے، جب سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے. اگر دل ناکارہ ہو جائے نعوذ باللہ تو پھر پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے. آئیے اس عظیم مہینے میں اللہ تعالیٰ کے اس پاک کتاب قرآن مجید کی تلاوت دل میں اتار کر کرتے ہیں، اور خوبصورت الفاظ اور بہترین انداز بیان پر غور فکر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بدلنے کی اور رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید کی ہدایت اور روشن دلیلوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حق اور باطل کے فرقان کو جان کر حق کو قبول کرنے اور اس پر قائم رہنے کا، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلنے اور قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے اور منہج الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوۃ والسلام، منہج السلف الصالحین اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا، اور رب کریم کو راضی کرنے اور دلوں کے سکون کو حاصل کرنے کا ہمارے لیے پھر سے بہترین موقع ہے. اس سے پہلے میری تمام حاضرین و سامعین سے گزارش ہے کہ تدبر قرآن کے دروس کے سیریز جو ہیں کا مقدمہ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید پر تدبر اور غور فکر کے طریقے کی تفصیل بیان کر چکے ہیں، اور خصوصی طور پر تدبر کے 5 مرحلے ہمیشہ یاد رکھیں. میں پھر سے بتا دیتا ہوں مختصر. پہلا مرحلہ ہے جاننا، یعنی پڑھنے سے یا سننے سے ترجمے کے ساتھ. دوسرا مرحلہ ہے صحیح سمجھنا، اور کیسے سمجھیں؟ سلف کی تفاسیر سے. اور تیسرا غور و فکر کرنا، اور 6 سٹیپس میں نے بیان کیے تھے، اور 10 طریقے. ان میں سے الفاظ اور انداز بیان بھی شامل ہیں جو اس وقت ہمارا موضوع ہے. چوتھے نمبر پہ چوتھا مرحلہ ہے دل پر اثر ہونا، یعنی دل کو رب کائنات کے ساتھ جوڑنا ہے، اور دل کے اعمال میں پختگی اور مضبوطی حاصل کرنا، اور ان کا حق ادا کرنا ہے. اخلاص نیت، محبت، ڈر، امید، توکل وغیرہ
کا حق ادا بھی کرنا ہے۔ 5 نمبر پہ عمل کرنا ہے، ہر عمل دل سے کر کے عمل کا حق ادا کرنا ہے۔ توحید، اتباع سنت، علم نافع، عمل صالح، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، جہاد، حسن اخلاق، والدین سے حسن سلوکی، صلہ رحمی وغیرہ وغیرہ کا حق ادا کرنا ہے۔ اور ایک سچا موحد متبع سنت مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ اس وقت صرف الفاظ اور انداز بیان کے متعلق چند اہم باتیں کرتے ہیں۔ پہلے بھی مختصر کچھ باتیں کی تھیں۔ اس موضوع کی اہمیت کو دیکھ کر اور اس عظیم مہینے میں مزید کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کا حق ادا کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید خود ایک عظیم معجزہ ہے، اس کے الفاظوں کی خوبصورتی الگ سے معجزہ ہے۔ ہر لفظ اپنی صحیح جگہ پر ہے، اس سے اچھا لفظ کوئی بھی اس کی جگہ بدل نہیں سکتا، اور انداز بیان کا حسن و جمال الگ سے معجزہ ہے، اس سے بہتر فصاحت اور انداز کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ عربی لغت اور خصوصی طور پر بلاغت و فصاحت کے قاعدے اور شریعت کے مقررہ اصولوں کی ایسی مطابقت ہے کہ عقل والوں کی عقلیں ٹھکانے لگ جاتی ہیں اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ رب کریم کا پاک کلام ہے۔ قرآن مجید کے اس اعجاز نے عربی زبان کے ماہرین کے بھی سر جھکا دیے۔ مثلا جو ہم بات کریں گے انشاءاللہ غور و فکر میں، کہ قرآن مجید کے قصے اور خصوصی طور پر ان قصوں کی تکرار، یعنی بعض قصے بار بار بیان ہوئے ہیں اور بعض قصے صرف ایک مرتبہ بیان ہوئے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، اور قصوں میں سے ہمیں اصل میں کیا یعنی پیغام ملتے ہیں اور کیا فائدے ہیں، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ والدین اور ابوین دو مختلف لفظ ہیں، ان میں کیا فرق ہے، کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اور کس طریقے سے یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ سنت اور عام دو مختلف الفاظ ہیں، معنی ایک ہے، ترجمہ کیا کرتے ہم؟ سال، کہ میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں الفاظوں کو قرآن میں کس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے سلام اور سلامن تو ایک ہی لفظ ہے، صرف زیر اور پیش کا فرق ہے۔ اس فرق کو کیوں اور کیسے مد نظر رکھا گیا ہے، اور بھی بہت مثالیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں قرآن مجید کے خوبصورت الفاظ و بہترین انداز بیان پر غور فکر کی بعض مثالیں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کا حق ادا کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلی و اعلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے اور منہج السلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وبا، فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔